بزرگان محترم، آج شب جمعہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ شب جمعہ میں ہم مجلس کا آغاز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت یا نظم سے کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ایک نعت پیش کرنی ہے۔ تھا لقب امی مگر، تھا لقب امی مگر خزانے علم کے لٹا دیے۔ تھا لقب امی مگر خزانے علم کے لٹا دیے، نبی مرسل کا کیا کہنا، نبی مرسل کا کیا کہنا، سارے راز انسانیت کو بتا دیے۔ ستایا تھا جنہوں نے رات دن، ستایا تھا جنہوں نے رات دن، ان کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا دیے، ان کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا دیے، جو تھے آپس میں خون کے پیاسے، جو تھے آپس میں خون کے پیاسے، سبق ان کو اخوت کے پڑھا دیے۔ کیا غریبوں کا ایسا احترام، کیا غریبوں کا ایسا احترام، غریبوں کے رتبے بڑھا دیے، غریبوں کے رتبے بڑھا دیے۔ کیا عالم سے ظلم کا خاتمہ، کیا عالم سے ظلم کا خاتمہ، عدل و انصاف کے دریا بہا دیے۔ امیر و غریب کی تھی جو تقسیم، امیر و غریب کی تھی جو تقسیم، سارے فرق یکسر مٹا دیے۔ اور آخری مصرع ہے، کامیابی کے تھے جتنے راز، کامیابی کے تھے جتنے راز، انسانیت کو سارے بتا دیے۔ تو بہرحال پہلے مصرعے پہ غور کرنا۔ تھا لقب امی مگر علم کے خزانے بہا دیے، اور آخری مصرعے پر بھی خصوصی غور کرے۔ آگے جو مجھے بات کہنی ہے تو پہلا مصرع اور آخری مصرع آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلی بات سمجھنا آسان ہوگا۔ کامیابی کے تھے جتنے راز، انسانیت کو سارے بتا دیے یا سکھا دیے، اب جو بھی کہہ لے۔ بہرحال شب جمعہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہفتہ انشاءاللہ العزیز ہم سنت کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں گے، سنیں گے، اور دوسرے ہفتے میں سنت کی جو چیز اپوزٹ ہے، سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت۔ سنت کا اپوزٹ ہے بدعت۔ دیکھیے سنت تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں گاہے بگاہے، لیکن بدعت کے تعلق سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر میں اور آپ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے۔ اب ہم بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ بدعت کی ڈیفینیشن، تعریف، ویاخیا یہ آپ سمجھ لیں گے تو میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا
کہ جو عمل ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، وہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ذاکر بھائی کہ سنت اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سنت کی کیا فضیلت؟ شاعر نے کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو سنت کا راستہ اللہ سے بھی ملاتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ جنت کے اندر پہنچاتا ہے۔ اور چودھری صاحب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ دو جماعت ہے، ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور ایک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب اگر عارف بھائی آپ دماغ پر زور دیں تو کہیں گے کہ نہیں مول صاحب تیجرو بھی تو ایک اعتبار سے ان کی بات عمران بھائی صحیح ہے۔ ایک سورت ہے مستقل قرآن کریم میں 8ویں پارے میں جس کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الاعراف، 8واں پارہ، جہاں آدھا ختم ہوتا ہے، نصف۔ تو نورانی بھائی پھر اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس کا نام ہی ہے سورہ اعراف، کہ الف لام میم صاد۔ تو یہ سورہ اعراف، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت کا بیان کیا ہے۔ دیکھیے قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، کہ ایک جماعت جنتیوں کی ہوگی اور دوسری جہنمیوں کی ہوگی۔ اور یہ بات بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ تیسری ایک اور جماعت ہوگی جو اعراف میں ہوگی۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ یہ جو اعراف میں جو لوگ ہوں گے تو اشرف بھائی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا انتقال بلوغت سے پہلے ہو گیا۔ کب ہو گیا؟ بلوغت سے پہلے، کہ وہ بالغ نہیں ہوئے، لڑکا ہو یا لڑکی، بلوغت سے پہلے انتقال ہو جائے۔ تو اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان شریعت کا مکلف کب بنتا ہے؟ بالغ ہو جانے کے بعد، ہے نا چودھری صاحب؟ شریعت کا مکلف کب بنتا ہے؟ بالغ ہو جانے کے بعد۔ شریعت نے بلوغت کی شرط کیوں رکھی؟ پیدائش کے ساتھ، یا یوں کہہ دیتے کہ جب سے بولنا شروع کرے، جب سے چلنا شروع کرے، جب سے دوڑنا شروع کرے۔ یہ کیوں کہا کہ بھئی جب وہ بالغ ہو جائے اور اس کی علامات بھی بتائی کہ بالغ کب ہوگا، کیسے فیصلہ کریں گے، تو فرمایا کہ مونچھ کے بال آ جائے، داڑھی کے بال آ جائے، آواز پہلے جو تھی، تو جب آدمی بالغ ہوتا ہے اس عمر کو پہنچتا ہے تو تبدیل ہو جاتی ہے، آواز کے اندر حشیم بھائی بھاری پن آ جاتا ہے۔ ہاں، اور اگر یہ علامت نہیں، نہ مونچھ کے بال نکلے، نہ داڑھی کے بال نکلے، اور آواز بھی بازوں کی ویسے ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ آواز میں سارے بھائی بھاری پن پیدا نہیں ہوتا، جیسی آواز ہے ویسی ہی۔ تو کہاں کوئی بات نہیں۔ اب کہاں کہ لڑکی 12 سال کی ہو گئی بالغ، لڑکی کی ایک اور علامت، اس کو کیا آ جائے؟ حیض آ جائے، حیض کا خون آ جائے تو لڑکی بالغ۔ اور یہ بھی یاد رکھے بعض مرتبہ اور خاص کر اس ملک میں چونکہ کھانا پینا عام طور پر اچھا ملتا ہے تو کچھ موسم کا بھی اور کھانے پینے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی ہیلتھی ہوتے ہیں۔ تو کوئی لڑکی ہیلتھی ہے تو 6 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں اگر خون آ گیا تو اس کو بالغ نہیں کہیں گے،
اس کو کہا جائے گا، اس خون کا نام ہے استحاضہ. اس خون کا نام کیا ہے؟ استحاضہ. استحاضہ کا مطلب ہے بیماری کا خون. تو 9 سال سے پہلے اگر خون آ جائے تو اس کو حیض نہیں کہیں گے. ہاں 9 سال ہو گئے اسلامی اعتبار سے اور پھر لڑکی کو خون آ گیا تو وہ کیا ہے؟ بالغ. اور اگر 9 سال میں، 10 سال میں، 11 سال میں خون نہیں آیا تو لڑکی جب 12 سال کی ہو جائے تو اب وہ کیا سمجھی جائے گی؟ بالغ. لڑکے کا مسئلہ الگ ہے، مجھے اعراف سمجھانا ہے اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. لڑکے کا مسئلہ الگ ہے. لڑکی کی بلوغت کی جو آخری حد ہے وہاں سے عارف بھائی ابتدا ہے لڑکے کی بلوغت کی. لڑکی کم از کم ذاکر بھائی کتنے سال میں بالغ ہو سکتی ہے؟ 9 سال. لو کر لو بات دوبارہ. ہاں 9 سال میں. میں آپ کو کم از کم پوچھ رہا ہوں عمران بھائی. منیمم ایج لڑکی کی بلوغت کی 9 سال ہے اور میکسیمم ایج آخری حد وہ کیا ہے؟ 12 سال ہے. اور لڑکے کی بلوغت کی منیمم حد ہے 12 سال اور میکسیمم ہے 15 سال. میکسیمم 15 سال. جیسے لڑکی میں 3 سال کا گیپ ہے، 9 منیمم، 10، 11 اور 12. یہاں بھی 12 سے ابتدا ہے، 13، 14، 15. 15 سال ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ بالغ ہے. آپ کو تو نورانی بھائی اس سے پالا نہیں پڑا لیکن مجھے پڑا ہے. ہاں یہاں تو ویسے بھی تھوڑی کم سختی ہے اس ملک میں. تو انڈیا میں تو حافظ یوسف کو بھی پتا ہوگا، میں ماشاءاللہ 12 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا تھا. ہاں 10 سال کا تھا، 4 چوپڑی جو ہے پڑھی اور رکھ دیا کہ جا کاٹ کر تو داخل چلا گیا. حافظ پڑھیا کے پڑوس کی کلاس، مولانا وسیع الرحمان میرے استاد اور حافظ یوسف بیٹھے ہیں. پوچھ لو حافظ پڑھیا نے 2020 اس دور میں کھیلی ہے، یہ تو اب شروع ہوئی ہے. 2020 کی بیٹنگ آج شروع ہوئی ہے، حافظ پڑھیا نے اس دور میں کھیلا. میرے بڑے ہی محترم احمد چچا پٹیل، حافظ یوسف کے بھائی، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، وہ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ مول صاحب تمہیں کہاں حافظ تھیلا؟ آپ نوا آئے تو بڑا پوچھے نا کہ کیا گامنا کونا پوئرا کہاں حافظ تھیلا، کہاں مولوی تھیلا، بڑا پوچھے. تو احمد چچا نے پوچھا مجھے تو میں کہ ڈابیل تو کہ ہے ڈابیل تو میں نے کہ وہ فاسٹ پیچ ہے کیا فرمائے کہ وہ ફર્સ્ટ સ્પીચ એટલે મારવો પડે ફર્સ્ટ સ્પીચ એટલે કે બહુ ફાસ્ટ સ્પીચ છે. પછી મને કહેવા લાગ્યા કે હું બી ગયેલો ને એમ કે હવે દાખલો મળ્યો ને હાફેજી ફળિયા પાસે જ મળ્યો. चौधरी साहब उस्ताद थे हाफिजी फड़िया. तो माशाल्लाह दोनों बात है कि वो तंबीह भी करते थे लेकिन कुरान करीम भी उतना ही याद. जो लड़का उनके पास हाफिज होकर निकला तो गारंटी कि उसको कुरान क्या होगा? पुख्ता. वो आपको 20 रकात भी सुना देगा माशाल्लाह, इतना पुख्ता. हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पास दाखला मिला तो हजरत ने भी कुछ पारे किए और छोड़ दिया. सख्ती बहुत थी. फिर कहीं और हाफिज कुरान हुए, आलिम दीन बनने, फिर वापस दाबिल आए और फिर दाबिल में तदरीस की कुछ अरसा. उसके बाद फिर तरकेसर चले गए. तरकेसर से जब बुलाया जाता था बयान के लिए दाबिल, तो एक मरतबा बुलाया गया तो असातिज़ा, जैसे मस्जिद है तो दाबिल की मस्जिद में आमतौर पर उलमा का बयान होता था. जो भी मेहमान आता तो दीवार से लगकर असातिज़ा के लिए नशिस्त गाह होती. तो हाफिजी फड़िया बैठे थे, उनके पड़ोस में मौलाना को बैठना था, मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह. तो हजरत बिल्कुल लगकर और करीब नहीं बैठे, जरा दूर बैठे.
તો હાફિઝી ફળિયા તો બે તકલ્લુફ છે. તો કે એવો અબરાર, હવે આવીને બેની હીરો તો અહીંયા એમ કે કે હું એમ કે દૂધ નહા કરેંગે, અહીંયા આવીને બે એમ કે. तो हजरत की तबीयत में भी जरा तफरीह थी और मिजाह था. मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाफिज साहब वो जो कोपरा पाक और मेथी पाक आपने दिया था ना, वो अब भी याद है. इसलिए अभी भी डर लगता है, तो आपसे जरा दूर बैठे उसी में. बहरहाल तो उनके पड़ोस में मेरी दरसगाह हजरत मौलाना अय्यूब साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस थे. वहां पर उनके पोते के पास मैंने हिफ्ज किया. तो हाफिज भी फड़िया कहीं बिस्किट आपे नूरानी भाई एकला आशा खरबूजे को देखकर इधर भी शुरू. तो खैर बहरहाल 12 साल में हाफिज हो गया अल्लाह की तौफीक से. तब तो तरावी पढ़ा नहीं सकता. 15 साल का हो गया, अभी दाढ़ी सही आई नहीं थी और मुझ भी शायद नहीं होगी, वो बराबर याद नहीं है. अब तरावी के लिए एप्लीकेशन दी मैंने. तो अब वो मैंने कहा ना बुलूगढ़, तो बद्दा आपने જોઈ तो क्या चेहरा परથી तो क्या लागती नहीं મળે એવી દિશા है क्या बाली कोई. तो अब सवाल होता था कि कितना वरहनो, तो क्या 15 वरहनो. और बाद मतलब ऐसा होता है कि 15 साल का लड़का होता है लेकिन दिखता छोटा है ना. तो खैर बहरहाल तो अब इसमें तो गवाही माननी पड़ेगी, घर वाले गए तो खैर. तो चूंकि तरावीह के अंदर रमजान मुबारक आ रहा, इसलिए मैंने बात छेड़ी. मसला याद रखो, बाज मरतबा हम पूछते नहीं उलमा से. पोता हाफिज कुरान हो गया, नवासा हाफिज कुरान हो गया, और नाना की ख्वाहिश, दादा की ख्वाहिश, घर में वालिदा की ख्वाहिश, वालिद की ख्वाहिश कि चलो अब કે પહેલું વર્ષ પોયરો આપણા ઘરમાં તરાવી પડાવે ને આપણે એના પછાડી પડી જઈએ. હાલાકી એની ઉંમર કેટલી હોય? 12 साल, 13 साल, 14 साल. और 12 साल में बालिग हो सकता है लेकिन वो हुआ नहीं है. समझ आया कि 12 साल में वो हुआ नहीं है, इसलिए याद रखो. और ऐसा हुआ है अभी जो कोविड आया था, तो कोविड के अंदर आप जानते हैं मस्जिद में हम तरावी नहीं पढ़ पाए जाकिर भाई. तो चंद गिने चुने अफराद को इजाजत थी. तो अब आधी रमजान गुजरी, एक साहिब का फोन आया और कहने लगे मुझे, मेरे साथ ताल्लुक है उनका, मुझे कहने लगे कि मोर साहब कोविड नो माशाल्लाह एक फायदो थयो एम के અમે તો ઘરમાં જઈને તરાવી પડે એમ કે. તો અમારો પોતરો એમ કે હાફિઝ છે તો તે તરાવી એમ કે પઢાઈ હતી એમ કે. હજુ તો બહુ નાનો એમ કે माशाल्लाह 13 વર્ષની उम्र से कुरान બહુ याद है. तो मैं कि भाई 13 साल है तो कैसे उसके पीछे तरावी होगी? मैंने कहा वो बालिग हुआ है लेकिन नहीं हुआ है. मैंने कहा नहीं होती तरावी. क्यों नहीं होती? वजह सुनो. तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, आम नफल नहीं है. और नाबालिग लड़का जो नमाज पढ़ता है या पढ़ाता है तो उसकी आम नफल है. वो नमाज क्या है? आम नफल है. तो उसके लिए तो वो नफल हो गई. और आम नफल से सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा बढ़ा हुआ है. इसीलिए जोहर के बाद की 2 रकअत सुन्नत मैं और आप नहीं छोड़ते. जोहर मगरिब के बाद की 2 रकअत सुन्नत में और आप नहीं छोड़ते. लेकिन जोहर के बाद 2 रकअत सुन्नत के बाद 2 नफल है. मगरिब के बाद भी 2 रकअत सुन्नत मुअक्कदा के बाद आरिफ भाई क्या है? 2 रकअत नफल है. लेकिन कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं. लेकिन सुन्नत मुअक्कदा में एहतमाम करते, लेकिन वो मुअक्कदा है कि उसका दर्जा आम नफल से क्या है? बढ़ा हुआ है. तो इसलिए नाबालिग भी तरावी में इमाम नहीं बन सकता. जब तरावी में नहीं बन सकता तो फर्ज नमाज में तो बदरजे औला नहीं बन सकता, क्योंकि फर्ज है और लड़के पर अभी नमाज फर्ज हुई नहीं है. इसीलिए मान लो जोहर के वक्त में एक लड़का नाबालिग था, उसने जोहर जमात से पढ़ी मस्जिद में, घर गया. समर का जमाना ले लो, समर में आप जानते हैं हमारे इस मुल्क में असर का वक्त हाफिज साहब बहुत देर से होता है. अब वो बालिग हो गए तो अब क्या फरमाते आप? उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी कि नहीं? जज़ाकल्लाह, दोहरानी पड़ेगी. क्यों? वो दोहरानी इसीलिए पड़ेगी कि वो उसने जमात से पढ़ी है, लेकिन वो नमाज उसने फर्ज नहीं, फर्ज तो उसने पढ़ी, वो फर्ज थी.
جو امام صاحب نے پڑھائی، لیکن اس کے حق میں کیا تھی؟ ارے بولو یار، کیا تھی؟ نفل تھی، وہ نفل نماز تھی، اس لیے واپس اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا اس کو، وہ نماز میں واپس غسل کرنے کے بعد وہ اس کو پڑھنی پڑے گی اس کو. سمجھ آ رہا ہے؟ تو بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ نہ ان کو جنت میں بھیجے گا نہ جہنم میں. ان کے لیے ایک خاص ویٹنگ روم ہے، وہاں ان کو رکھا جائے گا. اس کا نام کیا ہے؟ اعراف. اس کا نام کیا ہے؟ اعراف. اور وہ لڑکے جنتیوں کے چودھری صاحب خادم ہوں گے. وہ بھی کیا ہوں گے؟ جنتیوں کے خادم ہوں گے. اور حشیم بھائی جب جنتیوں کے خادم ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. ہاں، وہ بھی جنت میں کیا ہے؟ وہ داخل ہوں گے. گلمان نہیں، غلمان، حور و غلمان بولتے ہیں. حور و غلمان، تو وہی غلمان یعنی چھوٹا بچہ. قرآن کریم نے کہا ہے، آپ کو میں ذرا سمجھا تھوڑی وضاحت کر دوں. آپ نے جو پوچھا سورہ یوسف میں ہے کہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے کہ بھائی کہاں لے گئے؟ کھیلنے کے لیے، کہ ارسلہ معنا غدین یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون. تو کون سا کھیل کھیلنے کے لیے لے گئے؟ تو مفسرین نے یہ لکھا کہ کبڈی کھیلنے کے لیے. حشیم بھائی کون سا کھیل؟ ہاں، ટાંટિયા ખેંચવાનો. તો નુરાની ભાઈ આપણું તો ઇન્ડિયાનું રાષ્ટ્રીય ખેલ એટલે આપણે એમાં બહુ માહિર. લંડન આવીને હું નહીં ભૂલા. ટાંટિયા ખેંચવાનો ખેલ સલેભાઈ આપણે ઇંગ્લેન્ડ આવીને બી નહીં ભૂલા. હું કહું એ તો આપણે ઇન્ડિયાનો રાષ્ટ્રીય ખેલ છે, પતા है ना आपको? हाँ, इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है. कबड्डी में क्या होता है? पांव खींचे जाते हैं. तो हम तो इसमें माहिर है. देखिए कि 4 મુસલમાન એક હાથે ત્યારે જ થાય જ્યારે કંધા પર જનાજો હોય, નહીં તો આપણે હાથે ચાલે જ નહીં, ઊંધા જ ચાલે. मैं तो मस्जिद में हजू भी जो आम तौर पे सब में के थक गए, मिल के खड़े ही नहीं रहे. मैं कई मरतबा वो पड़ोस में भी कोई होता है तो बोलता हूँ, फिर सोचता भी हूँ मैं कि હવે બીજી વખત મારા બાજુમાં આવી નહીં ઉભો રહે कि भाई आ तो मैंने टोके नमाज પછી. हाँ, वो खड़े नहीं रहते. और हमारी मस्जिद में तो कोई सीधा खड़ा रहता है. कि मतलब આપણે તો આજે બી જૂનો જ કિબલાનો ફોલો કરે. હાશિમભાઈ કે આપણે તો જૂનાનો જ એમ કે ફોલો કરે, એમ કે નવાનો નહીં કરે એમ કે. तो खैर बहरहाल हम तो एक साथ उसी वक्त जो है वो चलते हैं. इसलिए वो लतीफ़ा भी मशहूर है कि इन्नल लज़ीना कफ़रू की जो जहन्नम थी तो वहां पर दरबान रखना पड़ा, बॉडीगार्ड इमरान भाई चौकीदार. और मुसलमान को जिस जहन्नम में भेजा था तो वहां नूरानी भाई कोई बॉडीगार्ड नहीं था. तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? देखिए जहन्नम के अंदर तो हो सकता था इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिनकी जो जहन्नम है वो एक के ऊपर एक समझाने के लिए कि कोई बाहर निकल जाता फिर दूसरे निकल जाते. लेकिन यहाँ क्यों नहीं? देखिए कोई फिक्र की बात नहीं. मुसलमान जिस जहन्नम में कोई निकलना भी चाहेगा, नीचे जितने हैं वो टांग उसी के सीधे नीचे लाएंगे उसको वो बाहर निकलने ही नहीं देंगे. ये तो खाली लतीफ़ा है, लेकिन समझाना है हमारी ज़हनियत को. हाँ, हमारी कौम की, मेरी आपकी अल्लाह बचाए ज़हनियत ये, कोई ऊपर आता हो तो देखा नहीं जाता. खैर बहरहाल तो चौधरी साहब ने पूछा कि वो गिलमान क्या है? तो कुरान ने कहा है कि भाइयों ने क्या कर दिया? कुएं में डाल दिया. और एक काफिला आया, काफिले वाले को पानी लेना था. तो जो आदमी पानी लेने के लिए आया था उसने जब डोल डाला है, कहां पर? कुएं के अंदर. तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए. कुरान ने क्या कहा कि वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वा. और उसने क्या कहा? जब डोल उसने ऊपर निकाली तो उसने काफिले वाले को आवाज दी. जिसने रस्सी डाली थी डोल, तो वो तो लड़का, वो तो खूबसूरत, हाँ,
مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ نے، کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا اللہ نے دیا تھا، وہ جنتیوں میں وہاں حور اور غلمان کا جو حسن ہے وہ حسن تھا، ایسے حسین تھے۔ تو اس نے جب دیکھا تو کیا کہا کہ قال یا بشرا ھذا غلام، ھذا غلام، ایک ہو تو غلام، کئی ہو تو غلمان، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جمع ہے، یہ کیا ہے؟ جمع ہے، ایک ہو تو غلام۔ اب یہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ غلام کسے کہیں گے؟ بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے لیے لفظ غلام استعمال ہوگا، یا بلوغت کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس کے لیے لفظ غلام استعمال ہوگا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ بلوغت سے پہلے کی عمر، پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائی لوگ لے کر گئے ہیں حضرت ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عربی زبان ہے، لفظ سے مسئلہ حل ہو گیا۔ الگ الگ نام ہے عربی زبان کے اندر، تو غلام تو وہی غلمان۔ تو چودھری صاحب آپ نے جو پوچھا وہ وہی ہے، وہاں پوری کی پوری فوج ہوگی، سمجھ آئے گا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے بچے انتقال کر جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، تو وہی پھر کیا ہوں گے؟ ہاں، اب آپ حور کا مت پوچھنا گھر بھی جانا ہے، ہاں نہیں ہم کو روا جاؤں سیکریٹ ہے بھائی تاں جھاڑو بہرحال تو سمجھ گئے، غلمان یہ غلام کی جمع ہے، تو ہاں سمجھ گئے، جزاکم اللہ۔ تو بہرحال وہ وہاں پر ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھو، جو بچے ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ ان کے ماں باپ بیچارے ایمان کی دولت سے محروم، اب ایمان کی دولت سے محروم اور ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی ریلیجن پر چلتا ہے، وہ اسی مذہب کو اختیار کرتا ہے، اسی دین کو، پھر بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے تو پھر وہ اسلام جو ہے وہ قبول کرتا ہے، ورنہ پھر بچپن میں جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، ان کے ماں باپ ایمان کی دولت سے محروم تھے اور نابالغی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب میں ذرا اشارہ کرتا ہوں خالی، ذاکر بھائی سمجھیو، ایک ملک ہے جہاں گھر واپسی کی بات بہت ہو رہی ہے، ایک ملک ہے جہاں 2014 کے بعد سے گھر واپسی کی بات بہت ہو رہی ہے، اور ابھی تازہ جواب دیا بھی گیا ہے، ہم تو ہضم کرتے رہے بلکہ ڈکار بھی لے لیا ہم نے، تو ان سے تو طے ہو گئی، یہ تو ہضم ہی نہیں کر پائے، ایک ہی مرتبہ عمران بھائی سنا تو سمجھ آئی نا۔ اب یہاں وہ روایت سنو، گھر واپسی تو ان کو کرنی چاہیے، کیوں؟ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ ہر بچہ مفہوم ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کا معنی ہے دین پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یہودی ہے وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہے نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی ہے مجوسی بن جاتا ہے، آج کی زبان میں کیا بولتے ہیں، ایتھلک ہے، جو نہیں مانتے خدا کو ایتھک ہے، ہاں ناستک، تو بہرحال وہ میں انگلش پوچھ رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں ایتھسٹ، جی ہاں جزاک اللہ، تو وہ بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ ایمان جو ہے لے آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بھی آراف میں ہوں گے، کیوں؟ وہی بات جہاں سے ہم نے بات اٹھائی کہ ابھی وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے، مسلم گھرانے میں جو پیدا ہوا
اور ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، لڑکا یا لڑکی، وہ بھی مکلف نہیں، اور جو بیچارے کہیں اور پیدا ہو گئے، ایمان والے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے اور ان کا بھی اس سے پہلے انتقال ہو گیا، چاہے وہ پوجا پاٹ جہاں کی جاتی ہے وہاں گئے ہو، سر جھکایا ہو اور جو کچھ ان کو کرنا ہو کیا ہو، لیکن بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہوا، تو چونکہ وہ بھی مکلف نہیں تھے اس لیے وہ کہاں ہوں گے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا گھر واپسی کس کو کرنی ہے؟ اس کی تو گھر واپسی ہو گئی، اس کی گھر واپسی ہو گئی، کیوں؟ سنو پھر میں بات ختم کرتا ہوں، وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے۔ 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وارث کا لفظ استعمال کیا۔ وارث کون بنتا ہے؟ اولاد بنتی ہے نا، جزاک اللہ۔ وارث بولو یار، وارث کون بنتا ہے؟ پہلے نمبر پر اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو پھر دوسروں کو نہیں ملتا، ہاں ماں باپ ہے ان کو ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر بھائی بہنوں کو، اور اس میں بھی نرینہ اولاد، تو پھر بھائی بہنوں کو جو ہے وہ نہیں ملتا، ایک بھی نرینہ اولاد ہے تو۔ سب لڑکیاں ہیں تو پھر مسئلہ الگ ہے، ورنہ 4-5 لڑکیاں ہو اور ایک لڑکا ہو تو بھائی کو بہن کو کچھ نہیں ملے گا اس کے انتقال پر بھی۔ تو وارث اولاد ہوتی ہے، تو شریعت یہ ذہن دے رہی ہے کہ ان الذین کفروا، وہاں یہ پیدا ہوئے لیکن فطرت پر ان کے والد جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جنت کن کو الاٹ کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر تھے؟ نورانی بھائی جنت میں تھے، جنت سے ذاکر بھائی کہاں اتارا گیا؟ دنیا میں اتارا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم وارث ہو، کیوں؟ تمہارے باپ، تمہارے والد، تمہارے فادر حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن، ٹھکانہ، گھر وہ کیا ہے؟ جنت تھا، اس لیے وہ واپس جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی وارث بنے تبھی تو آراف میں جائیں گے، پتا ہوا کہ یہ بھی وارث ہے۔ تو اب سمجھے گھر واپسی کس کو کرنی ہے؟ اب آپ سمجھے ہو نہ سمجھے ہو، مجھے بھی گھر واپسی کرنی ہے۔ تو بہرحال 3 ٹھکانے ہو گئے، جلدی جلدی سمجھ لو۔ ایک گروہ کہاں ہوگا؟ جنت میں، ایک جہنم میں، اور تیسرا جو بلوغت سے پہلے انتقال ہوا وہ عارف بھائی کہاں ہوں گے؟ آپ کو یاد رہے گا کیونکہ عارف اور آراف ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں رہے تو عارف بھائی کا نام یاد رکھیے، تو آراف کے اندر جو ہے وہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے بدعت سے بچائے۔ اصل بدعت پہ کچھ باتیں وہ عرض کرنی تھی، اور علماء نے لکھا شرک کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ برائی، سب سے زیادہ قباحت، سب سے زیادہ شناعت، سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جہنم کی وعید سنائی گئی، وہ بدعت اور بدعتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت اور بدعتی بھی۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ بدعتی کو سلام بھی مت کرو، لیکن اب یاد رکھیو آپ، پہلے سمجھو بدعتی کون ہے، ورنہ آپ آج سے عمل شروع کر دو، جناحت بنے نہیں تھے کہ سلام نہیں کہتے ہیں کہ عبدالسلام ہے وہ کہہ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد